تدبر قرآن جز 8 سورہ انعام آیت نمبر 132 تا 135. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّتِهِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جز 8 سورہ انعام آیت نمبر 132 تا 135. الحمدللہ جیسے کہ ہم تدبر قرآن کر رہے ہیں ہر جز سے سلیکٹڈ آیات لے کر، حالانکہ اس میں بہت ساری ایسی آیات تھیں جو اور مزید زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھیں، لیکن جو آیت کا آج انتخاب کیا گیا ہے ہو سکتا ہے اس آیت سے ہم ایسے ہی گزر جاتے ہوں، اس کو بہت زیادہ اہم نہ سمجھتے ہوئے. اور آج اس آیت یا ان آیات پر غور و فکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خود کے اعمال کا جائزہ لیں، ہم اپنے خود کے اعمال کے بارے میں سوچیں کہ ہم خود کتنا آگے بڑھ رہے ہیں. تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، یعنی رحم کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، یعنی قیامت، اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. ایک اور اسی سے ملتا جلتا ترجمہ ہے، تھوڑا سا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجات ملیں گے، اور جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ کا رب بے نیاز اور مہربان ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے جسے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت، وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر رہتا ہے. اور یہ تو یقینی بات ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے. الحمدللہ ان آیات میں ہمیں جس بات پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، ایک تو عمل کی بات کی گئی ہے اور درجات کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے درجات مقرر کر رکھے ہیں اس کے عمل کے لحاظ سے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر باریک سے باریک چیز کا علم ہے کہ ایون جو ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں نیکی کے،
اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں چاہے تو اجر عطا فرمائے گا۔ اور چوتھی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یعنی بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے چھوٹے سے عمل کو بھی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اس بندے کے اخلاص، اس کی کوشش اور اس کی جدوجہد کے لحاظ سے۔ اور پانچویں اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا ہے، اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ یستخلف، کوئی اور قوم لے آئے گا، ہماری جگہ کسی اور کو مقرر فرما دے گا اللہ تعالیٰ، جو دوسرے لوگ ہوں گے اور ہو سکتا ہے ہم سے بہتر ہوں۔ اور آخری بات جو ہم یہاں ڈسکس کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دو ٹوک انداز میں تمام لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں۔ یعنی بہت سارے لوگ شکوک و شبہات کے عادی ہوتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں اسلام صحیح ہے نہیں ہے، اور بہت سارے مسلمان بھی ایون جنت اور دوزخ کے بارے میں شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی جنت، کس نے دیکھی آخرت، جبکہ جب دیکھی جائے گی، ایسا کہتے ہیں۔ تو نہیں، یہاں پر کہہ دیا گیا کہ میں تو اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے کنفرم ہے کہ یہ بات ہونے ہی والی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کی آنکھوں سے دکھا دیا گیا تھا نا معراج کے موقع پر جنت اور دوزخ۔ تو میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں اور تم اپنی جگہ عمل کرو، دیکھتے ہیں کامیاب کون ہوتا ہے، یعنی انجام کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اور ظالم تو کبھی فلاح نہیں پا سکتے، اور ظالم سے مراد یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے والے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے والے، وہ تمام لوگ ظالم ہیں۔ ایک اور آیت جو ہمیں بہت اپیل کرتی ہے ہم سبھی کو، سورہ انعام ہی کی آیت نمبر 160، کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ اور جو اللہ کے سامنے نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں جو ہم نے ابھی پڑھا نا کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ تمہارے رب نے تو رحمت کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، دنیا والوں سے بے نیاز ہے، وہ اس کو کچھ حاجت نہیں ہے کسی چیز کی، لیکن وہی اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے 10 اجر بھی عطا کر سکتا ہے، اور عطا کرے گا بلکہ اس سے زیادہ بھی بڑھا سکتا ہے، 10 سے لے کر 700 گنا تک۔ لیکن اگر کسی نے ایک قصور کیا ہے، ایک غلطی ہوئی ہے کسی سے، تو اس کو بس ایک غلطی کی ایک ہی سزا ملے گی، اس کو نہیں ملٹی پلائی کیا جائے گا اس کا گناہ اس پر عذاب کی صورت میں۔ ہاں لیکن کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اس کی کئی گنا بڑھتی جائے گی، ملٹی پلائی ہوگی، اس کا اجر بھی ملٹی پلائی ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے رب کی رحمت۔ تو آئیے ہم تھوڑا سا اپنا احتساب کرتے ہیں اور اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ عمل کیا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، جب ایمان کی ڈیفینیشن علماء کرام نے ڈیسائیڈ کی، اور چونکہ بہت سارے غلط عقیدے پیدا ہو گئے تھے لوگوں کے ذہن میں، اور بہت سے لوگ ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر، اور عجیب نئی اختراع پردازی کر رہے تھے اور نئی باتیں لا رہے تھے۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ کہتے تھے کہ بس عمل کر لو، ایمان زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، تمہارا دل میں ایمان کافی ہے۔ کچھ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو آپ لاکھوں گناہ بھی کر لیں تو آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا، تو آپ مسلمان ہیں، تو اب کچھ بھی گناہ کر لو آپ کو کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر آپ ایک بار گناہ کر لیتے گناہ کبیرہ تو بس آپ کافر ہو گئے، اب آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، آپ کے لیے توبہ کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے۔ ایسے عجیب عقائد پیدا ہو گئے تھے۔ تو اس لیے ایمان کی ڈیفینیشن علماء کرام نے ڈیسائیڈ کی، اور اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ایمان کی ڈیفینیشن میں، کہ دل میں تصدیق، زبان سے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور عمل بالجوارح، کہ آپ کا زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، زبان سے کلمے کا اقرار کہ لا الہ الا اللہ، اور زبان سے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، تو زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، دل میں تصدیق بھی ضروری ہے، کیونکہ منافقوں کے دل میں تصدیق نہیں ہوتی ایمان کی، اور پھر اس کا ثبوت عمل سے پیش کیا جائے گا، اور یہ پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے الحمدللہ ایمان کی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عمل کی بات کی ہے کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں جیسے وہ عمل کرتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے ایمان کا لیول
یا ہر ایک کا جو عمل یا انتھوزیازم ہوتا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر ایک کی دل کی کیفیت، ہر ایک کے جو کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کی جو استطاعت ہے، وہ سب الگ الگ ہوتی ہے. ہم میں بھی سب آپ دیکھیں کہ ہم سب بہن بھائی ہوتے ہیں، ہم میں سے سارے بہن بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، یا کسی کے بھی بہن بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے. مزاج میں، کام کاج میں، ہر چیز میں. ایک ماں باپ کی اولاد بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، ہو سکتی نہیں ہو سکتی. آپ نے تجربہ کیا کبھی کہ سارے بہن بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک ماں باپ کی اولاد بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حابیل اور قابیل دو تھے نا بیٹے، اور اس میں کیا ہوا کہ حابیل نے تو اللہ تعالیٰ کی جو سامنے قربانی پیش کی اس کی قبول ہو گئی، تو قابیل کی قبول نہ ہوئی، اور اس بنا پر وہ جیلس ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے تک کا سوچ لیا اور قتل بھی کر ڈالا. اب دونوں نبی کے بیٹے ہیں، لیکن ایک بیٹا اتنا جلد باز واقع ہوا کہ اس سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا. تو ایک ماں باپ کی اولاد ہی بعض اوقات ایک جیسی نہیں ہوتی، الگ الگ ان کی نظریات، ان کی سوچ، ان کے فزیکل جو بھی ہے اپیرنس، یا پھر ان کی کام کرنے کی طاقت، قوت، سب الگ الگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انسانوں کے الگ الگ درجات بنائے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جیسے ایک کمزور انسان ہے، لاغر انسان ہے، مجبور ہے، معذور ہے، تو اس سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ اچھا وہ کیوں نہیں چل کر گیا، یا وہ کیوں نہیں فلاں جگہ گیا نماز کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے. حالانکہ ویسے تو اس میں کہا ہے کہ معذور شخص بھی باجماعت ہی نماز پڑھے جتنا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بہرحال ویسا سوال نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے دو پیر دیے ہیں جو صحیح سلامت ہے اور جو چل سکتا ہو، ہے نا. یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں. اب یہ والی جو بات ہم آج سمجھنا چاہ رہے ہیں اور اس آیت کی جو گہرائی میں ہم جانا چاہ رہے ہیں اور اس میں جو تدبر ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر سمجھیے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے آپ بیٹھے تھے اور صحابہ آپ کے درمیان میں بیٹھے تھے آپ کے ساتھ میں. تو رسول اللہ نے کہا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے. اور 70,000 کا لفظ ہو سکتا ہے مبالغے کے لیے، کیونکہ عربی زبان میں 70 کو مبالغے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہم 100 کہتے ہیں کہ 100 بار کہہ دیا، تو ایسا وہ 70 بار کہتے تھے. یعنی 70 کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ، انفینٹ ٹائم. تو ہو سکتا مبالغے کے لیے ہو، یا ہو سکتا پرٹیکولر 70,000 لوگ ہی ہوں. اب آپ سوچیں کہ اتنی بڑی امت مسلمہ، اور اس میں سے اونلی 70,000 جائیں گے بغیر حساب کتاب کے. تو صحابہ اکرام ان کے اندر ایک جذبہ تھا، ایک خواہش ہوتی تھی، اصل میں وہ کمپیٹ کرنا چاہتے تھے. تو اس میں سے ایک صحابی عکاشہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریے کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. تو رسول اکرم نے دعا کی کہ اے اللہ عکاشہ اس میں شامل ہو. اگر میں نام نہ بھول رہی ہوں تو صحابی کا، مجھے امید ہے کہ یہی نام ہوگا. تو دوسرے صحابی جو عکاشہ رضی اللہ عنہ کے بازو بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریے کہ میں بھی ان میں شامل ہوں. تو کہا کہ بس اب نہیں ہو سکتا، عکاشہ سبقت لے گیا. ٹھیک ہے، یعنی پہلے عکاشہ نے کہہ دیا. اب یہاں دیکھیں کہ درجات ہیں ہر ایک کے اس کے عمل کے لحاظ سے. یعنی یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے حدیث سے کہ عمل میں کون کتنی تیزی دکھاتا ہے، کون کتنی جلدی کرتا ہے کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے. ہم سابقوں کی بات نہیں کریں یہاں پر، ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی بات نہیں کریں، یہاں پر عمل کی بات ہم کریں. ہم سابقوں کی بات انشاءاللہ اگلی کوئی صورتوں میں لے کر آئیں گے، سارے اور سابقوں کا جو ٹاپک ہے. یہاں بات ہے عمل کی کہ کون عمل میں تیزی دکھاتا ہے اور اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں پر میں اور آپ غور کریں کہ ایسے ہمارے پاس کتنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں ہم اگر آگے بڑھ جاتے عمل کے لیے یا عمل کر لیتے تو ہم اپنے درجات کو بلند کر لیتے. کیونکہ یہاں پر اور دوسری آیت کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی لے کر آئے گا، یعنی کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. سوچیں ذرا کہ ہمارا کوئی ایک نیک عمل ہمیں 10 گنا نیکیوں تک لے جا سکتا ہے. اگر آپ سے کوئی کہے کہ اچھا بھائی تم 1 روپیہ بینک میں رکھواؤ یا 1 ریال رکھواؤ بینک میں اور تمہیں 10 مل جائیں گے اس کے، تو ہم کتنی جلدی، آج کل بہت سارے لوگ جیسے ابھی آئے دن سوالات آتے رہتے کہ ہم نے فکس ڈپازٹ کروایا تھا 10,000 کے 20,000 ہو جاتے ہیں 10 سال میں، 5 سال میں، جتنے بھی سال میں. لوگ کس قدر، یعنی حالانکہ بالکل کھلم کھلا سود ہے یہ. جب بینک میں آپ کی رقم دگنی ہو رہی ہے 2 سال میں بغیر کوئی محنت کرے، وہ سود ہی تو ہے وہ. تو دنیاوی فائدوں کے لیے ہم کس قدر خود غرض ہوتے ہیں اور ہم فوراً جا کر اپنی رقم رکھواتے ہیں. لوگ کرتے ہیں ایسا، حالانکہ تو سود ہے، ہمیں بالکل اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے.
یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیکی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ایک نیکی تم کرو تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 اجر تم کو عطا کرے گا، یہ 10 گنا اجر عطا کرے گا. ہو سکتا ہے 10 دفعہ اس کو ملٹیپلائی کرے، یعنی ایک کے 100 بھی ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ، آپ سوچیں ذرا. اور اللہ تعالیٰ تو ربک غنی ذو الرحمہ، کہ بے نیازی اور رحمت اس کا شیوا ہے. سبحان اللہ، وہ بے نیاز ہے، اس کو حاجت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، انسانوں کی کسی نیک عمل کی اس کو حاجت ہی نہیں ہے. لیکن اس نے رحمت کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا، اس لیے وہ اپنے بندوں پر اپنی رحمت لوٹاتا رہتا ہے، برساتا رہتا ہے، اور اپنی رحمت سے وہ اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے. کہ میرے اور آپ کے دل میں کبھی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اور آپ کے درجات بلند ہو؟ کبھی ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اچھا جو جنت کے درجات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 سے زیادہ درجات ہیں، اور ہر جنتی کو جب اس کے درجات میں پہنچا دیا جائے گا تو وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر حسرت کا شکار ہوگا، یعنی حسرت کرے گا کہ کاش میں اور کچھ میں نے کر لیا ہوتا تو میں اور اوپر کے درجے پر چڑھ جاتا، اس سے بہتر درجہ. سبحان اللہ. اور 100 سے بھی زیادہ درجات ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو بلڈنگ ہوتی ہے، جو 100 فلور کی بلڈنگ ہے، وہاں سے اب جب نیچے کا منظر دیکھتے ہیں اور آس پاس آپ کی گرینری ہو، جھیل ہو، سمندر ہو اور باغات ہو، تو سب سے اوپر کی ٹاپ کی منزل پر سے نیچے کا جو منظر نظر آتا ہے بہت ہی خوبصورت ویو نظر آتا ہے نا. لوگ اوپر کے فلور پر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ ویو بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، جب جنت کے درجات جو ملیں گے اور ہر درجہ نیچے والے درجے سے زیادہ بہتر ہوگا، اور وہاں پر اس انسان کو اس کے اعمال کے لحاظ سے اس کے درجات کی بلندی اس کو ملے گی، تو یعنی ہمیں بھی خواہش ہوگی نا، اور ہم بھی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو جنت میں داخل فرمائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اپنی رحمت سے سرفراز فرمائے گا اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا. تو وہاں پر حسرت ہوگی انسان کو کہ کاش میرا ایک درجہ اور بڑا ہوتا، کاش میں نے کچھ اور نیک عمل کر لیے ہوتے. اور کہا جاتا ہے کہ انسان اس وقت خواہش کرے گا کہ کاش میں نے ایک دفعہ مزید اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ کہہ دیا ہوتا. یعنی یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو ذکر و اذکار ہیں، اور جو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے جو کلمات ہیں جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں اذکار میں، یا ویسے ہی جو ذکر و اذکار ہیں جو ہم کو رسول اکرم کی احادیث سے پتہ چلتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ. یعنی یہ سارے کلمات ہیں جو ذکر و اذکار کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں. تو انسان اس وقت یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں نے یہ کلمات کچھ اور پڑھ لیے ہوتے تاکہ مجھے ایک درجہ اس سے مزید آگے مل جاتا، بڑا ہوا مل جاتا. تو کبھی ہم جائزہ لیں، اس آیت پر غور و فکر کریں کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ رکھا ہے. لیکن کیسے؟ وہ درجہ کب ہوگا اس کا؟ اس کے عمل کے لحاظ سے، اس کے عمل کے مطابق. اور اس عمل کی کوالٹی کیسی تھی، وہ کس قدر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا تھا، اس میں کتنا شوق، کتنا جذبہ، کتنا ولولہ تھا. اور صحابہ کو آپ دیکھیں، ہر ایک کا درجہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اور ہر کوئی ہر فیلڈ میں ہر فن مولا نہیں ہو سکتا ہے نا. ابو بکر صدیق کو دیکھ لیجئے، ان کا معاملہ کچھ اور تھا. جیسے میں نے شاید کل آپ لوگوں سے کہا تھا نا کہ امام مزنی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا معاملہ کچھ ڈفرینٹ ہی تھا. مخموم قلب تھے وہ، یعنی ان کے دل کی حالت ہی عجیب تھی. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کون ہے جس نے آج کسی کی عیادت کی؟ تو بہت سارے صحابہ نے کہا، ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہاں میں نے کی ہے. پھر رسول اکرم نے سوال کیا کہ کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی، یا کسی کے جنازے میں شریک ہوا، یا کسی کی مدد کی ہو انفاق کر کے، اور کون ہے جس نے آج روزہ رکھا. اور ایسے آپ نے 6-7 نیک کام پوچھے. تو ڈفرینٹ صحابہ ڈفرینٹ باتوں کا جواب دیتے رہے کہ ہاں یا رسول اللہ ہم نے کیا ہے. لیکن ہر صحابی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو رسول اللہ نے پوچھا ہے. لیکن واحد ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے، یعنی ان کا ہر بات میں جواب تھا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں سے ندا آئے گی. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا ہے کہ جسے 8 دروازوں سے ندا ہے کہ تم یہاں سے داخل ہو جاؤ؟ جسے ہم جانتے ہیں کہ ایک باب الریان ہے، روزے داروں کا دروازہ ہے، ایک باب الانفاق ہے جو انفاق کرنے والوں کے لیے دروازہ ہوگا، وہاں سے وہ لوگ داخل ہوں گے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہر دروازے سے، یعنی وہ ابو بکر صدیق ہوں گے جن کو ہر دروازے سے ہو سکتا ہے ندا ہے. سبحان اللہ، آپ سوچیں کتنا بڑا آنر. تو یہ جو آیت ہے کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ہر ایک کے لیے درجات ہیں جیسے وہ عمل کرتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، آپ دیکھیں جو روزمرہ ہمیں دعوت دیتی ہیں، روزمرہ ہمیں بلاتی ہیں اپنی طرف، لیکن ہم لوگ صرف اپنی سستی اور کاہلی اور یہ سوچ کر کے کتنا کریں گے نیک کام، بس بہت ہو گیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی بس یہی کافی ہے. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ بھی اگر اسی پر اکتفا کر بیٹھتے کہ 5 وقت کی نماز کافی ہے، تو آج ہم کو ان کے جو ایمان افروز ان کے جو واقعات تھے کیا ہمیں پتہ چلتے. سبحان اللہ، وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، گوشت پوست کا دل رکھتے تھے، وہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے نہیں تھے. یعنی سردیاں ان کے لیے بھی آتی تھی، گرمیاں ان کے لیے بھی آتی تھی. اور وہی والی بات ہے کہ ہر کوئی ہر فیلڈ میں نہیں کر سکتا. جیسے آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے علم کی فیلڈ میں بہت نام کمایا اور انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا اس کے لیے. ہزارہا اسٹوڈنٹ ان کے پاس آتے تھے حصول علم کے لیے، رسول اکرم کی احادیث کے لیے، اور انہوں نے اس کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیا تھا. دن رات وہ اس کام میں لگے رہتے تھے، کھانا پینا سونے کا بھی ان کو ہوش نہیں تھا. کہتے تھے کہ میں رات کا صرف ایک حصہ سوتا ہوں. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میدان جہاد میں خالد بن ولید نے جو نمایاں کارنامہ انجام دیے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ خالد بن ولید جس جنگ میں چلے جائیں وہ جنگ میں شکست ہو ہی نہیں سکتی. تو اس بنا پر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اس عہدے سے معزول کر دیا، کمانڈر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ان کو. لیکن آپ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اگر ایک عام سپاہی بن کر بھی لڑتا ہوں تو اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر میں کمانڈر بن کر بھی لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے ہی لڑ رہا تھا. تو اگر مجھے اس عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے تو آپ دیکھیں سبحان اللہ کیسے صحابہ تھے کہ ان کے دل میں عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف 1% بھی کوئی برائی نہیں آئی کہ عمر نے مجھے کیوں ہٹا دیا اس عہدے سے، نہیں. اور وہ ایک عام سپاہی بن کر لڑتے رہے الحمدللہ. تو یہ میدان جہاد کے سپاہی تھے، یہاں کے شہ سوار تھے، اور ابو ہریرہ علم کی فیلڈ کے شہ سوار تھے. لیکن آپ دیکھیے دونوں نے اپنی جگہ کام کیا نہیں کیا. اور وہ صحابی کو بھی سوچ لیجیے کہ جب رسول اکرم نے کہا، حالانکہ بہت ساری باتیں اس میں سبقت میں بھی آتی ہیں لیکن میں یہاں عمل کے پہلو سے بات کر رہی ہوں. عمل کیسا تھا ان لوگوں کا اور عمل میں وہ کس قدر آگے ہوتے تھے. یعنی جب ان کو نیکی کا کوئی موقع ان کے سامنے آتا تو وہ اس کو کس طرح سے اویل کرتے تھے، کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اس اپارچونٹی سے. اور ہمارے سامنے نیکیوں کے ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں لیکن ہم اس سے ویسا فائدہ نہیں اٹھا پاتے. تو ایک صحابی کو جب آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت مشکل معاملات تھے، اس وقت رسول اللہ نے سب سے انفاق کرنے کے لیے اپیل کی. تو ایک صحابی جو ان کی استطاعت تھی، جیسے ان کی استطاعت تھی، اور اس لیے دیکھیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم ان لوگوں نے خوب ڈھیر سارا مال دیا. لیکن ایک صحابی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ کھجور کے باغات میں مزدوری کا کام کرتے تھے، پانی دینے کا. تو وہ گئے کسی یہود کے باغ میں پانی دیا کھجوروں کے درختوں کو، اور بدلے میں ان کو بس چند کھجوریں ملی، کہا جاتا ہے اس کی جو اجرت ملی. اور وہ یہی سوچ کے گئے تھے کہ جو میں کماؤں گا اپنی محنت سے وہ پورا کا پورا غزوہ تبوک کے لیے اپنی طرف سے پیش کر دوں گا. اور جب وہ کھجوریں لے کر جا رہے تھے تو منافقین ہنسی اڑانے لگے اور منافقین کہنے لگے کہ لو مٹھی بھر کھجوریں لے کر شام اور سیریا کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی منافقین جانتے تھے اس بات کو کہ مذاق اڑانا چاہتے تھے کہ اتنی چھوٹی سی چیزوں سے نہیں کچھ ہو سکتا، یعنی بڑے بڑے کارنامے انجام دینے پڑیں. جی تو وہ صحابی نے یہ نہیں سوچا دیکھیں کہ میں اتنا چھوٹا سا لے کر جاؤں گا تو پتہ نہیں مجھے اجر ملے گا نہیں ملے گا، لیکن وہ صحابی نے یہ سوچا کہ جتنی میری استطاعت ہے میں اتنا کام کر لوں. اور الحمدللہ وہ کھجوریں لے کر چلے گئے. اور کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اتنا مال آ رہا تھا، یعنی کوائن تھے، درہم اور دینار تھے جو صحابہ نے پیش کیے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو اپنا مال پیش کیا تھا اللہ کے راستے میں، رسول اکرم نے جب وہ کھجوروں کے ڈھیر کو دیکھا تو سبحان اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اس سارے ڈھیر پر پھیلا دیا. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کوشش اور عمل دیکھا جائے گا، چاہے وہ چھوٹا سا ہو
لیکن آپ کا اس میں کتنا اخلاص شامل ہے، آپ کی کتنی محنت اس میں شامل ہے. یہاں پر عبد الرحمن بن عوف نے 10,000 لشکر کا پورا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا تھا، اور عثمان رضی اللہ عنہ تو اتنا زیادہ لے کر آئے تھے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. سبحان اللہ. لیکن یہ صحابی کا آپ دیکھیں کہ چند مٹھی پر کھجوریں لے کر آئے، لیکن دن بھر محنت کر کے. آج میرے اور آپ کے سامنے کتنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ نیکی کے ذرائع ہمارے سامنے ہیں، ہم نیکی کر سکتے ہیں اور چاہے تو ہم اپنے درجات کو بڑھا سکتے ہیں. آپ دیکھیں سارے مال کے اوپر وہ کھجوروں کو پھیلایا گیا، یعنی سب سے اوپر یہ درجات ہیں اصل میں، اور یہ تو دنیا میں تھا. سبحان اللہ. آپ سوچے آخرت میں کیسا کیا اجر نہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا شیوت اپنے لیے لازم کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے ہمارے نیکی کے کاموں کی. یقین جانیے میں اور آپ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا کرنا چاہتا ہے. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ اگر اول سے لے کر آخر تک سارے کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں، اس کی تعریف کریں اور اس کی عبادت میں لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں 1% بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ الحمدللہ وہ تو اپنی جگہ ویسے ہی سبحان اللہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اس کو کسی کی تعریف کی، کسی کی عبادت کی حاجت نہیں ہے. اور اگر اول سے لے کر آخر تک سارے کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں، اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ سبحان اللہ اس کی عظمت تو اپنی جگہ اٹل ہے الحمدللہ. لیکن یہ ہم بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے درجات رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی ترغیب دیتا ہے، اور ہم کو رسول اکرم سے صحابہ سے یہی سکھایا گیا کہ آپ عمل کرتے جاؤ اور آپ کے عمل کی وجہ سے پھر آپ کو درجات ملیں گے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی. ہم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن ہمارے اعمال، ہماری کوشش، ہماری جدوجہد، ہمارا عزم، ہمارا حوصلہ، ہمارا انٹینشن، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے تو رحمت کا شیوا لازم کر لیا اپنی ذات پر. سبحان اللہ. آپ سوچیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے درجات میں آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ، یعنی سبحان اللہ. آپ دیکھیں وہ حدیث کو یاد رکھیں کہ میرا بندہ جب چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں، جب میرا بندہ 1 قدم میری طرف آتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف آتا ہوں، جب وہ بالش پر آتا ہے تو میں 1 ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں. سبحان اللہ. ہمارا رب کیسا رحمان ہے، ہمارے اوپر کیسا رحیم ہے، کیسے اس نے رحمت کا شیوا لازم کر لیا کہ ہمارے چھوٹے سے عمل کو اتنا گنا بڑھا چڑھا کر اجر دیتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے درجات بلند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم پر مہربانی کی. پہلی بات تو اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. پھر اگر آج اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی کوئی خدمت لے رہا ہے یا ہم سے کوئی کام لے رہا ہے تو یہ ہمارا کوئی، اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو اللہ کی مہربانی کہ وہ ہم سے کوئی کام لے رہا ہے. ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض نہیں اٹکی ہوئی ہے، بلکہ ہماری غرض اللہ تعالیٰ کے پاس اٹکی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کی، ہم نے نیک اعمال نہیں کیے تو ہم خود نقصان اٹھائیں گے. یعنی اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ الٹا ہم ہی کو مل رہا ہے. ہماری نافرمانی سے بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا، ہماری فرمانبرداری سے بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا. جو بھی ہم کریں گے نفع نقصان ہم کو خود ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں آج کتنے موقع ہیں، ہم چاہے تو اپنی مغفرت کرا سکتے ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو ایک صحابی کا واقعہ بتایا کہ جب رسول اکرم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو ایسے کئی مواقع تھے جب صحابہ رسول اکرم سے باتیں سنتے تھے اور پھر وہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، یا پھر وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے نیک عمل میں اضافہ کریں. اس کے لیے ان کو کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے اور اپنی استطاعت کے مطابق کرتے رہتے تھے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، ہر کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن جتنی ان کی طاقت تھی. جیسے میں نے آپ کو 3rd ڈے ہماری جو زکوٰۃ کے تعلق سے یا انفاق کے تعلق سے بات ہوئی تھی، جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، اس میں نے آپ کو جابر بن عبداللہ کا ایک واقعہ سنایا تھا، ہے نا. آج ہم دوسرا واقعہ سنتے ہیں ان کا. اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کیسے ہر ایک کے عمل کے حساب سے اس کے درجات ہیں. سبحان اللہ. اور کیسے صحابہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر نیک کام کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ جو اللہ کے سامنے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. تو جابر بن عبداللہ کے بہت سارے واقعے تھے. اس دن میں نے آپ کو جو واقعہ سنایا تھا وہ کون سا واقعہ تھا کہ ان کے والد بہت سارا قرض چھوڑ کر گئے تھے، لیکن انہوں نے
مانگا نہیں لوگوں کے دروازوں پہ جا کے. سبحان اللہ, اپنی محنت سے کھجوروں یعنی باغ میں سینچائی کر کے کھجوروں سے قرض ادا کرنے کی کوشش کی, اور لوگ نہیں مان رہے تھے. کھجوریں کم پڑی تو رسول اکرم سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, وہ لوگ نہیں مان رہے, یعنی آپ ان سے درخواست کر دیجیے کم از کم. لیکن لوگوں سے مانگا نہیں انہوں نے. سبحان اللہ, ایسے خوددار تھے ہمارے صحابہ. تو انہی کا واقعہ ہے کہ جب غزوہ خندق کا موقع تھا, انتہا کی سردی تھی, آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے, یقین جانیے. یعنی بہت زیادہ ٹھنڈ تھی, اور ان کے پاس کوئی کمفرٹر, کوئی بلینکٹ تو نہیں تھا ہمارے جیسے آج کے دور کے جیسے. اور وہ لوگ خندق یعنی جو ٹرنچ ہوتی ہے کھود رہے تھے, وہ لوگ زمین سے ڈگ کر رہے تھے تاکہ وہ ایسی دراڑ بنا سکے کہ دشمن اس کو کراس نہ کرے اور حملہ آور نہ ہو, کیونکہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ یہ لوگ تو نہیں کر سکتے. تو چند مٹھی بھر جماعت تھی, وہ لوگ 10,000 کا لشکر لے کر آ رہے تھے. اتنے بڑے لشکر ابھی تک لے کر نہیں آئے تھے کفار مکہ. تو یہ لوگ رات رات بھر جاگ کر دن بھر محنت کر کے وہ خندق کھود رہے تھے, اور سردی انتہا کی تھی, اور 4 دن سے 5 دن سے وہ لوگ بھوکے تھے. ایک صحابی نے بتایا اپنا پیٹ کے ان کے پیٹ پر پتھر باندھا کہ بھوک سے پیٹ کیسے عجیب سا ہوتا ہے نا. ابھی روزے سے ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو دیکھیں شروع کے 1-2 دن روزے ہمارے تھوڑے سے مشکل جاتے ہیں, حالانکہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے, الحمدللہ بہت آسانی ہے. لیکن پھر بھی ایک انسان کی عادت, چونکہ روزانہ ویسے نہیں ہوتی ہے, کبھی وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو ڈیلی تو عادت نہیں ہوتی ہے اس کو. تو شروع میں روزے تھوڑے سے 1-2 دن محسوس ہوتے ہیں, اس کے بعد تو محسوس بھی نہیں ہوتے. تو آپ سوچیں کہ 4 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا ہو صحابہ نے. یعنی ہم تو بھی سحری کرتے ہیں الحمدللہ, اور کتنی چیزیں کھاتے پیتے رہتے ہیں افطار کے وقت افطار کے بعد. ان کے پاس ایسے انواع و اقسام کے کھانے بھی نہیں تھے. تو 4 دن سے وہ لوگ بھوکے تھے. اور اس کے بعد ایک صحابی نے بتایا کہ انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھا کہ ان کے پیٹ عجیب سا ہو رہا ہوگا. تو رسول اکرم نے اپنا کرتا ہٹایا تو آپ کے اوپر اس سے زیادہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے. اتنی بھوک سے آپ کی حالت خراب تھی. تو جابر بن عبداللہ نے یہ سب سچویشن دیکھی, اور آپ دیکھیں وہ کتنے ابھی یعنی ینگ سے ہیں, نوجوان ہیں, والد کا قرض بھی ہے وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ادھر رسول اللہ کا بھی ساتھ دے رہے ہیں, جنگ میں بھی حصہ لے رہے ہیں الحمدللہ. کتنا کچھ, یعنی آپ دیکھیں ایٹ اے ٹائم ایک صحابی کتنی جگہ اسٹرگل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں کہ پریشانیاں ہم پر ہی آتی ہیں بس, حالانکہ ہماری پریشانی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. اپنی بیوی کے پاس آتے کہتے کہ کچھ ہے کھانے کو, تو کہنے لگی کہ ہاں بس کچھ 1-8 کلو جو کا آٹا ہوگا, یعنی 6-7 لوگ کھا سکے اس میں. کہا کہ کچھ اور, تو کہا کہ کچھ تو نہیں ہے, لیکن گھر میں ایک بکری ہے. تو کہنے لگے کہ ایسا کرو اس بکری کو ہی ذبح کر لیتے ہیں. یعنی چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا, بکری بھی نہیں تھی, اس بکری کے بچے کو ہی ذبح کر لیتے ہیں, اور جتنا تمہارے پاس آٹا ہے تم اس کی روٹیاں بنا لینا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ان کا جذبہ, آپ دیکھیں, اور عمل کرنے کی ان کی کوشش دیکھیں آپ. یہ تھے صحابہ کے خود کے پاس نہ ہونے پر بھی دوسروں کو کس طرح سے انوائٹ کرتے, کس طرح سے ان کا جذبہ تھا. رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ, چند صحابہ آپ چلیے, اور کچھ کھانے کے لیے گھر میں نے بیوی سے کہا ہے تیار کرنے کو. تو رسول اکرم نے جیسی ہی بات کو سنا تو کہا کہ اچھا سبھی کو کہہ دو کہ اپنا کام ابھی فی الحال چھوڑیں اور جابر بن عبداللہ کے گھر چلیں. اب سوچیں کہ جابر بن عبداللہ کی حالت کیا ہوگی, اور وہ اندر ہی اندر پریشان ہو رہے ہیں. وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں, کہتے کہ میں نے تو اپنی بیوی سے 6-7 لوگوں کی کہا تھا کہ ابو بکر کو, رسول کے ساتھ جو بھی لوگ ہوں گے ان کو بس لے کر آؤں گا, 6-7 لوگوں کو. اب بیوی کے پاس پہنچے تو آپ سوچے بیوی نے جب سنا ہوگا کہ 6-7 کی بجائے اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, 200-300 جتنے بھی لوگ ہوں گے, اب ان کی کیا حالت ہوں گی. ظاہر سی بات ہے جو بھی میزبان ہوتے ہیں, اگر آپ کو پتہ چلے کہ دعوت میں 10 کی جگہ 100 لوگ آ گئے تو اب آپ کیا کریں گے, کیسے ہاتھ پیر پھول جائیں گے نا ہمارے. تو بعض روایت میں بھی پتہ چلتا ہے, جو بہت زیادہ اوتھینٹک تو نہیں لگی, کہ پتہ چلتا ہے کہ بیوی بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ نہیں تم نے تو 6-7 لوگوں کا کہا تھا اور یہ کہ اتنے لوگ آ گئے, یعنی کیسے کریں گے. ان کو فکر اس بات کی تھی کہ اتنے ذرا سے کھانے میں سب لوگ کیسے کھائیں گے. لیکن ان کا جذبہ آپ دیکھیں سبحان اللہ, کہ خود کے پاس اتنا نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے انوائٹ کیا رسول اللہ کو. جب رسول اللہ آئے تو کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ ہنڈیا کا ڈھکن نہ ہٹائے, اور رسول اللہ خود آئے اور ہنڈیا سے, یعنی وہ جو بھی ہوتا ہے پتیلا, اس سے خود اپنے ہاتھ سے 1-1 روٹی لیتے گئے اور اس پر ایک گوشت اور جو بھی گریوی تھی وہ رکھ کر سب صحابہ کو دیتے رہے. کہا جاتا ہے کہ سارے صحابہ نے جتنے لوگ آئے تھے سب نے کھا لیا, اور اس میں پھر بھی بچ گیا تھا ہنڈیا میں کھانا. تو رسول اللہ نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ خود کھا لے اور اپنے اڑوس پڑوس کو بھی دے دے. سبحان اللہ. یہ تو رسول اکرم کا ایک معجزہ تھا جو ہر بار تو نہیں ہوتا تھا. لیکن یہاں پر جابر بن عبداللہ کی آپ کوشش دیکھیں, ان کا عمل دیکھیں آپ. یہ تھے ہمارے صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دیا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھے گا, اور ہم سب کے اعمال کا
یعنی جو ہمارے عمل ہے اس کے حساب سے ہمارے درجات ہوں گے. تو آپ سوچتے ہیں کہ جنت میں آپ نے اپنا کون سا درجہ بنا رکھا ہے، یا آپ کو کیا امید ہے، یا آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کس درجے پر ہوں گے؟ اپنے عمل سے خود دیکھ لیجیے. آج ہمارے سامنے نیکی کے کتنے مواقع آتے ہیں، کتنی اپارچونیٹیز آتی ہیں ہمارے سامنے، کیونکہ آج ہم زیادہ براڈ وے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں زیادہ وسیع نظروں سے. آج سوشل میڈیا ہمارے سامنے، دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے نا. گلوبل ولیج ہی تو ہم کہتے ہیں نا، کہ ایک چھوٹا سا گاؤں بن گئی جیسے، جہاں پر ہر ایک کو ہر ایک کی خبر ہوتی ہے. تو آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے یا جاننے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر ہم واقف ہیں دنیا کے حال سے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے. اصل میں ہمیں اپنے عمل کو دیکھنا ہے کہ میں کوئی بھی نیکی کے کام میں کیسے عمل کرتی ہوں، کیسے آگے بڑھتی ہوں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اکرم کو انہوں نے اپنا خواب سنایا تھا کہ ان کو فرشتے لے کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی. تو پھر فرشتے نے کہا کہ کھینچ کر ان کو ادھر لے جاؤ، نہیں ان کو جہنم کی طرف نہ لے جاؤ، ان کو جنت کی طرف لے جاؤ. تو یہ خواب انہوں نے دیکھا. اس کے بعد رسول اللہ کو سنایا تو کہا کہ عبداللہ کیا ہی اچھا لڑکا تھا اگر روزانہ نماز یعنی قیام اللیل کرتا. تو وہ کہتے کہ اس کے بعد سے میں نے کبھی زندگی میں قیام اللیل نہیں چھوڑی. آپ دیکھیں یہ عمل تھا ان کا. یعنی صحابہ کرام کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لیتے تھے اور کیسے عمل میں آگے بڑھتے تھے. تو ہم دیکھیں اور سوچیں کہ ہم اپنے اعمال کو کیسے مزید آگے بڑھا سکتے ہیں تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی بھی عمل سے غافل نہیں ہے. کوئی ایک واقعہ نہیں صحابہ کا، ایسے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں. آپ سیرت بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے. آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ اور صحابیت بھی کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے ان معاملات میں. جب ازواج مطہرات کو پتا چلا کہ رسول اکرم نے کہا کہ جو دن بھر میں 12 رکعت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، تو زینب بنت جہش کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی وہ 12 رکعت نہیں چھوڑی. آج کتنے آرام سے ہمارے بہت سارے لوگ اور نئی جنریشن اسپیشلی اور مرد حضرات آرام سے ساری سنتیں نفلیں چھوڑ دیتے ہیں. یعنی بس فرض پڑھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، صرف 4 فرض پڑھ لیتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو جنت کی خواہش تھی نا، ان کو جنت میں درجات کی بلندی کی خواہش تھی، وہ جنت میں گھر چاہتے تھے اپنا. آج ہم کو جنت نظر ہی نہیں آتی ہے، نہ آج ہم کو جنت میں اپنے درجات کی فکر ہے کہ میرا درجہ جنت میں کہاں ہوگا، کیونکہ ہم ایسی غافل زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو آخرت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں رہا، کوئی پرواہ ہی نہیں رہی. اتنے بزی ہیں دنیا کے کاموں میں، بس دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں، اتنی دوڑ لگا رہے ہیں دنیا کے لیے، اور اس میں تھک رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور ختم. انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھو کہ آج کل ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک کتنے آ رہے ہیں. کبھی آخرت کے لیے ایسی جدوجہد کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. زینب بنت جہش جو کہ 12 رکعتیں انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی. یہ ام المومنین جویریہ رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اکرم سے جو انہوں نے کلمات سیکھے تھے وہ کلمات کبھی پڑھنا نہیں چھوڑے. جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں کہ وہ جو آتے ہیں نا کہ صبح اور شام کے اذکار میں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ رسول اکرم نے کہا تھا کہ اچھا میں نے یہ کلمات 3 دفعہ کہے اور تم سے زیادہ یعنی اجر کا مستحق ہو گیا. تو ازواج مطہرات نے وہ کلمات کہنا پھر کبھی نہیں چھوڑے، اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا، کیونکہ ان کو اپنے درجات کی فکر تھی نا، وہ چاہتے تھے کہ درجات میں آگے بڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. صحابہ یہ صحابیات وہ لوگ جب معلوم کر لیتے اللہ کے رسول سے ایک بار کوئی ان کو نیک عمل پتہ چل جاتا اور وہ سمجھتے کہ اس سے ہماری درجات کی بلندی ہوتی ہے تو وہ فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. اور یہ جو 12 رکعتیں ہوتی ہیں یعنی فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی فرض سے پہلے کی 4 سنت اور فرض کے بعد کی 2 سنت، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی. پھر مغرب کی 2 سنت 10 اور عشاء کی 2 سنت جو 4 فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں، تو ایسے ٹوٹل 12 رکعتیں. تو یہ 12 رکعتیں اگر کوئی پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کیا جاتا ہے. سبحان اللہ، سوچے کتنا بڑا اجر ہے اور کیسی درجات کی بلندی ہے. لیکن آج ہمارے پاس وقت ہے ہمارے پاس وقت. آج پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی وہ چیز نظر نہیں آتی ہے. فرض پڑھ لیا ختم، اور سوشل میڈیا میں اتنا لگے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے گھنٹوں لگائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ان کے پاس چند منٹ بھی نہیں ہے. حالانکہ 12 سنتیں پڑھنے کے لیے کتنے منٹس لگیں گے. پھر بڑوں کی خدمت. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھے کوئی شخص تھے، اور حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ وہ خاتون تھی یا مرد تھے،
بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی معذور تھے اور نابینا بھی تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کون ہے جو ان کی دیکھ بھال کرے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں کر لوں گا ان کی دیکھ بھال. اور یہ سوچ کر وہ دوسرے دن گئے تو جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ کوئی شخص آ کر ان کی خدمت کر کے جا بھی چکا ہے. اس کے بعد کہا کہ کل دوسرے دن جاؤں گا. دوسرے دن گئے, تیسرے دن گئے, 2-3 دن ایسے ہی ہو گیا کہ جب بھی وہ جاتے تو پتہ چلتا کہ وہ پہلا شخص آ کر خدمت کر کے چلا بھی گیا. اب عمر رضی اللہ عنہ کو فکر کہ کون ہے وہ کہ جو اتنی جلدی آ جاتا ہے اور کر کے بھی چلا جاتا ہے. جب انہوں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ جن کو رسول اکرم نے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی خوشخبری سنائی ہو, اور جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں جس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا وہ ابو بکر صدیق ہیں. اگر میں کسی کو خلیل بنا دے تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے, اور سارے دروازے بند کر دیے جائیں مسجد نبوی کے سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے. سبحان اللہ. کیا ان کا درجہ ہوگا, افضل البشر بعد الانبیاء. لیکن آپ دیکھیں اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے کیسے وہ کوشش کر رہے ہیں, کیسے وہ عمل کر رہے ہیں, کہ کیسے خدمت میں لگے ہیں. خود کے ماں باپ بھی نہیں ہیں, دوسروں کے لیے خدمت میں لگے ہیں, اور خدمت میں بھی کیسی جلدی کہ کوئی اور آ کر نہ کر لے, کیونکہ ان کو اپنے درجات بڑھانے تھے نا. تو آج مجھے اور آپ کو اپنے درجات بڑھانے کی ایسی کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہم آگے بڑھ چڑھ کر کوئی نیکی کا کام کرتے ہی نہیں ہے. سوچتے کہ وہ سامنے والا اٹھا لے, سامنے والا کر لے. کوئی چیزیں نیچے پڑی ہیں, گری پڑی ہیں, کچرا پڑا ہے کوئی دینی مدارس میں, کوئی جگہوں پر, یا کہیں پر بھی کوئی بھی نیک کام کا موقع آپ کو ملتا ہے تو سامنے والا کر لے تو اچھا ہے. ہم سوچتے ہیں, ہم خود آرام سے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ ہم کو جنت کی درجات کی پرواہ جو نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, رحمت اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا, اس کو ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو آیت ہے کہ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین, یہ آیت ہمیں ڈراتی ہے. اب سوچیں کہ ہمارے سامنے اپارچونٹی آئی, ہم وہ نیکی کا کام کر سکتے تھے, وہ نیک عمل کر سکتے تھے اور اپنے درجات کو بلند کر سکتے تھے, لیکن ہم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس نیکی کو حاصل نہیں کیا یا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا, پھر وہ کام کریں گے اور وہ واقعی میں ہو سکتا ہے ہم سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے آج ہم کو دوسرے لوگوں کی جگہ پر لے کر آیا ہے, ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو بھی لا سکتا ہے وہ, یا دوسرے لوگ ہو سکتے ہیں جو وہ نیکی کے موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے اور اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہم سے آگے بڑھ کر نیکی میں سبقت لے جائیں گے اور وہ عمل کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہے. تو آج اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے کوئی خدمت لی یا لے رہا ہے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کام کو مزید آگے کریے, مزید اور نیکیاں کریے, نیکی کے مواقع تلاش کریے اور نیکی کے مواقع کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دیجیے پلیز, اللہ کے لیے. اور ابھی یہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہم پر سایہ فگن ہوا ہے. یہ مہینہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سایہ فگن ہوا ہے ہم پر, یعنی اس کا سایہ ہم پر آیا ہے, یہ شیڈو ہے, یہ ہمیں ہر چیز سے بچائے گا, ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا, ہمیں سزاؤں سے بچائے گا. یہ مہینہ, ہم یہ مہینے میں چاہے تو بہت سارے نیک کام کر کے ہم اپنی مغفرت کر سکتے ہیں. تو ابھی تک کتنی اپارچونیٹیز ہمارے سامنے ہیں نیک کاموں کی. تو اپنی اپنی فیلڈ کو خود ڈھونڈیے, خود تلاش کریے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کیا صلاحیت رکھی ہے. آپ جابر بن عبداللہ بن سکتے ہیں, آپ خالد بن ولید بن سکتے ہیں, آپ ابو ہریرہ بن سکتے ہیں رضی اللہ عنہ, آپ عبد الرحمن بن عوف بن سکتے ہیں, آپ عثمان بن عفان بن سکتے ہیں. سارے صحابہ ہمارے سامنے الحمدللہ, سب کی مثال ہمارے سامنے ہے. آپ کو جو صحابی پسند ہے اور جس صحابی کا جو عمل آپ کو پسند آیا آپ وہ صحابی بن جائیے, یعنی ان کے جیسا بننے کی کوشش کریے. اپنے اعمال کو بڑھانے کی کوشش کریے, نیک اعمال کو, تاکہ آپ کے درجات بلند ہو, درجات بڑھیں. اور اپنے بارے میں خود جج کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کتنا کر سکتے ہیں, کیونکہ جتنا اپنے آپ کے بارے میں آپ خود جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے, آپ اور آپ جانتے ہیں, کوئی اور نہیں جان سکتا. تو ہم کو خود اپنے اندر وہ اسٹیمنا پیدا کرنا ہوگا, ہم کو خود اپنے اندر وہ ایک ولولہ, وہ جذبہ, وہ عزم پیدا کرنا ہوگا کہ ہاں میں کر سکتی ہوں, مجھے کرنا چاہیے, میری اتنی بھی استطاعت ہے کہ میں یہ بھی کر سکتی ہوں, میں وہ بھی کر سکتی ہوں. بہت زیادہ کام بھی آپ بیک وقت کر سکتے ہیں, بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو اجر ملنے والا تھا اور وہ نیکی کا موقع آپ کے سامنے آیا کوئی اور لے لے؟ یعنی کوئی بھی جب کوئی بینیفٹ نظر آتا ہے, جنت میں آپ کے جانے کے لیے بھی راستہ نظر آ رہا ہے, تو آپ یہ کہیں کہ نہیں بھی تم چلے جاؤ, میں ذرا پیچھے ہی رہ جاتا ہوں, یہ رہ جاتی ہوں, ایسا کہیں گے کبھی آپ؟ ہمیں سے کوئی ایسا بے وقوف ہوگا جو کہے گا کہ نہیں نہیں تم چلو آگے, میں ذرا پیچھے ہوں, میں ذرا بعد میں آتی ہوں, ایسا کہیں گے ہم نہیں. وہ تو کیسا وقت ہوگا کہ نور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے آگے آگے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا,
اور اس وقت تو لوگ جو گزریں گے پل صراط سے کوئی بجلی کی مانند گزرے گا، اور کسی کا ایمان تو ٹمٹماتے ہوئے دیے کی مانند ہوگا، لو کی مانند، کہ اب بجھے کہ کب نیچے گر جائے جہنم میں، اور پل صراط سے اس کو گزرنا ہوگا. کیسی سچویشن ہوگی اس وقت؟ اگر کوئی کہ اچھا جنت میں تم چلے جاؤ، بھی پہلے پل صراط سے تم گزر جاؤ، میں ذرا بعد میں آتی ہوں، ایسا ہوگا بھلا اس وقت؟ لیکن آج ہم ایسا کرتے ہیں، نیکی کے موقع ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دوسرا کوئی کر لے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے نا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ایسا؟ کسی کی مدد کر دینا، کسی کی ہیلپ کر دینا. ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ خدمت ہی کی نا. تو خدمت میں عظمت ہے. آج ہمارے گھروں میں خود ہمارے بڑے بوڑھے موجود ہیں، دادا دادی نانا نانی کی شکل میں، لیکن ہمارے اندر وہ خدمت کا جذبہ ہی نہیں رہا باقی. بڑوں کی خدمت، بڑوں کی عزت، بڑوں کی رسپیکٹ. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا. سبحان اللہ. تو یہ عاجزی انسان کو نیچے نہیں گراتی ہے، یعنی کسی کے سامنے گھٹیا نہیں بناتی. یہ ہماری سوچ ہے، انسانی سوچ. یہ عاجزی تو انسان کو اللہ کے نزدیک اس کے درجات کو بلند کرتی ہے. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں کہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. کیا ابو بکر صدیق کی عزت گھٹ گئی بھلا بتائیے وہ خدمت کرنے سے اس نابینا شخص کی؟ نہیں نا. اور عمر رضی اللہ عنہ تو سبقت لے جانا چاہتے تھے، وہ چاہتے کہ وہ کرے، لیکن ابو بکر صدیق پہلے کر گئے. اور سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ دیکھیں ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں صرف ایک واقعہ لوں گی اور ختم کروں گی بات اپنی، کوشش کروں گی. فتح مکہ کا موقع ہے اور تمام لوگ، یعنی مکہ فتح ہو چکے الحمدللہ، سارے بت توڑے جا چکے ہیں الحمدللہ، کعبۃ اللہ کے اندر کے توحید کی آواز گونج رہی ہے سب طرف الحمدللہ. اور ہر طرف ایک ایسا عالم ہے جس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک ماحول نظر آ رہا ہے. اور ایسے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ان کے گھر والے ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لے کر آ رہے ہیں، جو انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے. سوچے نا ابو بکر صدیق کے والد کتنی ایج ہوگی ان کی، کہہ رہے تھے ان کی بھویں بھی سفید ہو گئی تھی، آئی بروز بھی سفید ہو گئی تھی، اور بہت ہی لاغر سے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت تھی ان شیخ ان کبیر کو یہاں لانے کی، یہ بزرگ کو یہاں لانے کی؟ مجھے کہا ہوتا میں ان سے ملنے کے لیے چلا جاتا. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، واللہ مجھے اس وقت زیادہ خوشی ہوتی جب ابو قحافہ یا ان کی بجائے ابو طالب اسلام قبول کر لیتے. یعنی سبحان اللہ کیسی محبت کی انتہا ہے ابو بکر صدیق کا. تو جب بھی جو واقعہ پڑھے دل کو ہلا دیتا ہے اور اپنے اوپر ایک شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے، یا رسول اللہ سے محبت کا لیول کیا ہے. سبحان اللہ اپنے والد کے سامنے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زیادہ خوشی ہوتی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کی کیا خواہش تھی کہ ان کے چچا اسلام قبول کر لے، ایمان لے آئے، ایک بار کلمہ پڑھ لے، لیکن ان کے چچا نے نہیں پڑھا تھا. تو اس وقت بھی ایسا کہتے ہیں. لیکن یہ رسول اللہ کی عاجزی آپ دیکھیے، یہ عاجزی انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے. اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرے گا، ہے نا. ایک مقام ہوگا جو حمد کا مقام ہوگا قیامت کے دن، اور وہ امید ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ مجھے عطا کیا جائے گا. تو کیا رسول اللہ کے درجات گھٹ گئے بھلا کسی کے ساتھ عاجزی کرنے سے، کسی سے خود اٹھ کر مل کر چلے جانے سے؟ نہیں گھٹے. لیکن ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے کہ اچھا میں اٹھوں اور سلام کروں سامنے والے کو، اس نے آنا چاہیے تھا میرے سلام کرنے کے لیے، وہ مجھ سے ملنے آتا، اس نے مجھے ہاتھ ملانا چاہیے تھا، اس نے مجھے سلام میں پہل کرنی چاہیے تھی. اور کوئی اٹھ کر میرے پاس ہی آئے، میں کیوں اٹھ کر جاؤں کسی کے پاس؟ اس سے تو میرے شان میں کمی آ جائے گی. ایسی ہے نا آج ہماری سوچ. تو سبحان اللہ یہ تھے ہمارے صحابہ اور یہ تھے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عاجزی کیسی تھی. تو کسی کی خدمت سے ہمارے درجات میں کوئی کمی نہیں آ جاتی بلکہ ہمارے درجات میں اضافہ ہی ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول کو تو یہ کہنے لگا دیا گیا کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں، انجام دیکھ لیں گے کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اور جو ظالم ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے بہرحال. اور ہم سب جانتے ہیں کہ انجام کس کے حق میں بہتر ہوگا، ہمارا یقین کس بات پر ہے. الحمدللہ ہم تو صاحب ایمان ہے نا، ہم تو کم از کم شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوں گے. تو جو بھی اللہ کی خاطر جو کام کرے گا اس کے درجات بلند ہی ہوں گے اور وہی کامیاب ہوگا. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھنے والے یا نیکی کا کام نہ کرنے والے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ سوچ لیں کہ میری جگہ کوئی اور آ جائے، ٹھیک ہے دوسرا بھی اپنی جگہ نیکیاں سمیٹ لے جائے، لیکن میں کیوں محروم رہ جاؤں؟ یعنی میں اپنے آپ کو کیوں محروم کروں درجات کی بلندی سے، نیک اعمال سے؟ میں کیوں اپنے آپ کو محروم رکھوں؟ تو مجھے خود آگے بڑھ چڑھ کر اس نیکی کو اویل کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے. مجھے خود آگے بڑھ کر
اس نیکی کے کام کو کر لینا ہے. کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کسی کو ضرورت ہے اور وہ ایسا نہیں کہ کھل کر مانگ سکے, آپ اس کی چپکے چپکے ہیلپ کر دیجیے. یہ بھی کیا ہوگا, اپنے درجات کو بلند کرنا ہوگا. کہ آپ دیکھیں وہ عرش کے سائے میں ہوگا وہ شخص جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ بھی درجات کی بلندی کا باعث ہے. مشقت کے وقت وضو کرنا, اچھا وضو کرنا, یہ بھی درجات کی بلندی کا باعث ہے. ایسی بہت ساری احادیث ہم کو ملتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ درجات کی بلندی کن چیزوں میں رکھ دی گئی ہے. اول وقت پر نماز پڑھنا, مشقت کے باوجود یا سردی کے باوجود پوری طرح سے اچھی طرح سے وضو کرنا, انتہائی سردی میں جب سارے لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر اللہ کے آگے جھک جانا, نماز پڑھنا جب لوگ خواب غفلت کے مزے لے رہے ہوں. تو ایسے بہت سارے مواقع ہیں جو ہم کو درجات کی بلندی کی طرف لے جاتے ہیں. تو جنت میں درجات ہوں گے, ہم میں سے کس کو اپنا درجہ کتنا بڑھانا ہے ہم خود سوچیں اور جج کریں, اور پھر اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے کمر بستہ کر لیں, تیار ہو جائیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی رمضان میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے تھے. یعنی صحابہ کہتے کہ ہم تشبیہ دے ہی نہیں سکتے, ہم کوئی مثال ہی نہیں دے سکتے, ہم کوئی کوانٹٹی نہیں بتا سکتے کہ نیکیاں کتنی کرتے تھے آپ. بس ہم طوفان کی تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جیسے جب تیز ہوائیں طوفان آتا ہے تو کیسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا تھا رسول اللہ کا معاملہ. ہم کتنے تیز ہوئے نیکیوں میں. تو ہم کو اپنا خود جائزہ لینا چاہیے. یہ آیتیں ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں. آپ دیکھیں قرآن کی ایک ایک آیت میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہے, کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں خزانے رکھ دیے ہیں ہمارے لیے. لیکن ہم نے کبھی اس طرح سے غور کر کے ان آیت کو پڑھا ہی نہیں, ہم نے تدبر ہی نہیں کیا. تو افلا یتدبرون القرآن, کہ ابھی بھی آپ کے دل اللہ تعالیٰ کی جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس سے آپ کے دل لرز نہیں جاتے, دل میں خشیت نہیں پیدا ہوتی, نرمی نہیں پیدا ہوتی, جھکتے نہیں اللہ تعالیٰ کے آگے, ان آنکھوں سے آنسو نہیں بہ پڑتے اللہ کی آیات سن کر. تو تدبر کریے, غور و فکر کریے, آیات کی گہرائی میں جائیے. یہ تدبر, یہ تفکر, یہ آپ کو ذہنی وسعت عطا کرتا ہے, جو آپ کی درجات کو بلند کرتا ہے, جو آپ کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں اسپیشلی قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والا بنائیں, اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر غور و فکر کریں, فوکس کریں, تاکہ اس کے جو نئے نئے دروازے ہیں وہ ہم پر واہ ہوں. ہمارے دل کے دروازے, ہمارا سینہ اس سے کھلے اور ہمیں شرح صدر ہو, اور نیکی کے نئے راستے ہمارے سامنے کھلتے جائیں, اور ہم ہر نیکی کے موقع سے فائدہ اٹھانے والے بنے, تاکہ ہمارے درجات بلند ہو سکے آخرت میں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو. آمین. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم از کم جوڑا یہاں تدبر قرآن سے, فہم قرآن سے, اور الحمدللہ ہمارے سامنے نیکی کے بہت سارے مواقع. یہاں دیکھیں اگر ہم نیک لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں, نیک لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی اپارچونیٹی ہے نیکی کے کام کرنے کی, جس سے ہمارے درجات بلند ہو سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں جوڑیے پلیز, اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی ٹیم ورک کے ساتھ ورک کریے, ٹیم کے ساتھ مل کر ورک کریے, تاکہ ہم جب نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو الحمدللہ ہمارا نیکی کا جذبہ بھی مزید پروان چڑھے گا. اپنے سے دوسرے نیک ساتھی کو دیکھیں گے تو ان کو دیکھ کر ہمارے دل میں مزید خواہش پیدا ہوگی کہ ہم بھی وہ نیک کام کریں, اور اس کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہو. تو چاہے فزیکلی کوئی کام ہو, نیک کام, چاہے ہماری سوچ ہو, دل کے اندر کے خیالات ہو, یا پھر انفاق ہو, یا کسی کی خدمت ہو, جتنا ہو سکتا اپنے آپ کو اس میں انوالو کریے اور کوشش کریے. اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ رمضان میں زکوٰۃ دینا کوئی اجر کا باعث نہیں ہے, کوئی ڈبل اجر نہیں ملے گا آپ کو, کوئی سنگل حدیث بھی ہم کو نہیں ملتی کہ 70 گنا زیادہ اجر ملے گا. ٹھیک ہے, رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے بے شک, لیکن رمضان میں جو اصل رسول اکرم جو کیا کرتے تھے وہ انفاق کیا کرتے تھے, نفل انفاق. تو اصل جو ہمیں کرنا ہے, جو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ تو آپ پر فرض ہے, وہ تو آپ کو اینی ہاؤ نکالنی ہی نکالنی ہے. تو آپ کو زکوٰۃ نکالنے کا جو اجر ہے وہ جو آپ کو رمضان میں ملے گا وہ غیر رمضان میں بھی ملے گا, کیونکہ زکوٰۃ دینا بھی جنتی ہونے کی علامت ہے. ٹھیک ہے, تو وہ فرض زکوٰۃ ہے, وہ تو آپ کو ہر حال میں نکالنی ہے. وہ آپ اگر شعبان میں بھی نکالتے ہیں تو آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا, اور رمضان میں بھی نکالتے ہیں تو اتنا ہی اجر ملے گا. یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے. اصل چیز ہے نفل انفاق. تو جتنا ہو سکتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو اپنے سے محتاج لوگوں کی ضرور مدد کریے, جہاں پر بھی جیسے بھی ہو سکتا ہے. اور دیکھیں جہاں آپ کو زیادہ ضرورت مند نظر آئے اس کے لیے مدد کرنے کی کوشش کریے. اور فزیکلی بھی کسی کی خدمت کر سکتے ہو, کسی کی تکلیف دور کرنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہو وہ کر سکتے ہیں, وہ دور کر دیجیے. کسی کی مدد کر دیجیے, کسی کی سفارش کر دیجیے. یہ سب نیک کام میں آئیں گے جس سے آپ کے درجات بلند ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اکرم کے پاس کوئی آتا سفارش یعنی کچھ چیز کام کے لیے,
رسول اکرم صحابہ کو کہتے کہ تم اس کی سفارش کر دو، اس کی وجہ سے تمہیں اجر مل جائے گا. سبحان اللہ. یعنی کسی کی سفارش کر دینا اچھے کام کے لیے تو اس میں بھی اجر ہے. تو آج دنیا میں آپ کو ایسے بہت سارے محتاج ایسے لوگ مل جائیں گے تو ان کی مدد کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریے. اور وہی والی بات ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کیا کم تھے کروڑیاں. فرشتے بہت تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تو آپ اللہ کی خاطر جو بھی کام کریں وہ سب عبادت میں شمار ہوگا. بظاہر ہم کو دنیاوی کام لگے گا لیکن وہ عبادت ہی میں شمار ہوگا آپ اللہ کی خاطر اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور ہمیں ہر وہ نیک کام کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے والا بنائے جو ہمارے درجات کو بلند کرنے کا باعث بنے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.